بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ جو پرسوں ایک واقعہ ہوا اشرا میں، اس حوالے سے یہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک جنونیت کا شکار ہو چکا ہے، اور ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ایک ایسا انتہائی قدم اٹھانے کے لیے لوگ فوراً تیار ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ تحقیق کی جائے کہ اصل ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، فوراً ہم مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ ایک عورت شاپنگ کے لیے اچھرا کے بازار میں آتی ہے اور اس نے عربی خطاطی والا لباس پہنا ہوا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور یہ اس کی گستاخی گویا کر رہی ہے۔ اب ہمیں اتنا نہیں پتہ کہ یہ قرآنی آیات ہے، وہ تو وہی واقعہ ہو گیا کہ وہ بندہ گیا پاکستان کا، عربی چونکہ آتی نہیں تھی، وہاں پہ ہوٹل پہ گیا اور وہ چیز مانگی، کوئی سالن مانگا، روٹی مانگی، تو آگے عربی میں اس نے جواب دے دیا۔ تو اب وہ واپس آ کے قصہ سنا رہا، تو دیکھو جی میں روٹی منگی، میں نے قرآن نہیں آتا سنا رہا سی۔ یا پھر ایک بی بی اور دی بیٹی گئی تھے حج تے، اتنے کسی عرب عورت نال لڑائی ہو گئی، ہوں یہ گالاں کਢ رہی ہیں تو وہ اگوں عربی وچ گالاں کਢ رہی ہیں، لیکن وہ آندی ہے بےبے ویخ کنی چنگی آ، اسی گالاں پہ کਢنے ہیں تو اگوں قرآن دی آیتاں سناندی ہے پئی۔ تو کولوں ایک لنگھا پنجابی جڑا عربی بھی سمجھدا سی، انہیں آخیا میں دساں نا کہ اندیاں تمہیں آیتاں سناندی، تسی ہتھی پہ جاؤ۔ سو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا حقیقت تک پہنچنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اس عورت کو، وہ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا تھا، وہ ایک عورت ASP صاحبہ آئیں، انہوں نے مجمع کو ٹھنڈا کیا، وہاں سے نکالا اور اس کی عورت کی جان بچ گئی۔ اور پھر قصہ کو تھا کہ پھر اس سے معافی بھی منگوائی جا رہی ہے، حالانکہ یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ ایک عربی خطاطی والا وہ لباس ہے، اس پہ قرآنی آیات نہیں تھیں، اور یہ کویت کی ایک کمپنی نے پرنٹ کیا ہوا ہے، اور وہ کام ابھی کر رہی ہے۔ وہاں پہ کئی پاکستانی ہوں گے، انڈینز ہوں گے، بنگلہ دیشی ہوں گے، اور بھی مسلمان ملکوں والے ہوں گے، اور وہ روز دیکھتے ہوں گے، تو ان کا وہ نہیں اندر وہ کیا کہتے ہیں ایمان جاگا، اور یہاں ہمارے جو مسلمان ہیں وہ ایک دم ہی سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور اس کو وہ اسلام کی بے حرمتی سمجھتے ہیں، اور اس کا سر جو ہے وہ جسم سے، تن سے جدا کرنے کی باتیں ایک دم ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، حالانکہ سوچنا تو یہ چاہیے، ہمارا دین اور مذہب تو یہ کہتا ہے کہ جب غیر عورت آپ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی نظریں نیچے کر لی۔ اب وہ پتہ نہیں کتنی گہری نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے لباس کو دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ جو ہے وہ تحریر نظر آ گئی۔ اور پھر یہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم جنونیت کی اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ثابت ہونے کے باوجود کہ قصور اس عورت کا نہیں تھا، اس سے بیان بھی لیا جا رہا ہے، اس سے معافی بھی منگوائی جا رہی ہے، اور معافی لینے والے ASP صاحبہ کے سامنے یہ سارا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ ریاست اس حد تک بے بس ہو چکی ہے کہ وہ ایک عورت کا بھی تحفظ نہیں کر سکتی، بلکہ الٹا اسے یعنی اب اس کو جو اجتماعی اذیت دی گئی، یا اس کو قتل کی جو دھمکیاں دی گئیں، یا اس کے اوپر جو حالات گزرے، اس کا کون ذمہ دار ہے، اور اس کو کون جو ہے وہ اس کا سارے کا سارا جواب دے گا۔ تو اس حوالے سے یہ چیز ہمارے معاشرے کے لیے بڑی خطرناک ہے کہ ہم انتہائی سٹیج پہ چلے جاتے ہیں تحقیق۔ یہ سری لنکا کا مینیجر قتل کر دیا گیا، اور اس کے حوالے سے ایک دفعہ خوشاب کا جو ایک مینیجر ہے، اس کو بھی اسی طرح ایک مبینہ اشتعال دلا کے، اور اس کے گارڈ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح کے مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں، آئے روز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ اس چیز کا ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہمارے معاشرے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری قوم کی سوچ ایسی جو ہے وہ ہائپر ہو چکی ہے، اور ایسے جلدی وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ اس کو سوچا جائے کہ ہم کیا عمل کرنے لگے ہیں، تو یہ انہی غیرت ہماری انہی معاملوں پہ جاگتی ہے۔ ایک عورت کو اریاں دیکھ کے اور ننگا دیکھ کے ہماری غیرت نہیں جاگے گی، اور ایک ایسے معاملے پہ ہم فوراً جو ہے وہ ایک ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں۔ اور بعض تو وہ ایک دفعہ وہ ایک کالم میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اس نے جو لفظ لکھا ہوا تھا وہ حلوہ لکھا ہوا تھا اس پہ، یعنی ہماری ریڈ لائن کو یہ حلوہ ہی ہے کہ اس کو کوئی کراس کرے تو ہم اس پہ جو ہے نا وہ
لال و لال ہو جاتے ہیں اور انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. بہرحال تحسین کے قابل تو وہ خاتون آفیسر بھی ہیں, انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جان کو بچا لیا, لیکن سر دست ہم سب اس معاشرے کے رہنے والوں کو اپنی سوچ کو معتدل رکھنا چاہیے, اور کوئی بھی ایسا انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے تحقیق کر لی جائے, تاکہ ایک بندے کا جو قتل ہے, ایک بندے کی جان لے لینا, یہ تو بہت ہی یعنی کہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی طور پہ پسند نہیں ہے. اور ریاست کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بھی اس بات کے حوالے سے سوچنا چاہیے اور پبلک کی سوچ کو ایسا بنانا چاہیے تاکہ کل کو اور کوئی ایسا انتہائی قدم نہ اٹھایا جائے جس سے ہمارے معاشرے کی جو بنیادیں پہلے ہل چکی ہیں اور وہ سارے کے سارے لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں. ایک اچھی چیز جو ہمیں ملی ہے اس واقعے سے کہ ہر بندے نے, وہ مذہب کو پسند کرنے والا ہے یا آزاد خیال ہے, انہوں نے اس واقعے کی مذمت کیا کہ ایسے واقعات نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک اچھی چیز ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے دین کی سمجھ دے, ہم دین کو سمجھیں اور دین کی حقیقت کو پا لیں.